يهديكم بماء معين صدق الله العلي العظيم. بہت شکریہ عباس صاحب. اور سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس مجلس کو آج کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے جناب شاہکار حسین دہلی صاحب جو تشریف لائے ہیں. میں اب اس وقت گزار ہوں اقتدار حسین صاحب سے فرمائیں. جناب اقتدار حسین صاحب، نعرہ سلوات. کس قدر آل محمد سے حسد ہے، حد ہے. کس قدر آل محمد سے حسد ہے، اس طرف فوج ادھر ایک عدد ہے، حد ہے. کس قدر آل محمد سے حسد ہے، بس الفت سرور کے سوا کچھ بھی نہیں.
किस कदर आले मोहम्मद से हसद है हद है जिसने हर दिन की सदा दी है वो फर्जंद अली जिसने हर दिन की सदा दी है वो फर्जंद अली तुमको लगता है वो मोहताज मदद है हद है किस कदर आले मोहम्मद से हसद है हद है कट न जाए कहीं वो से के निशानात फराज कट न जाए कहीं वो से के निशानात फराज हल्क शबीर है तलवार की जद है हद है किस कदर आले मोहम्मद से हसद है हद है उस तरफ फौज इधर एक अदद है हद है इस कदर आले मोहम्मद सल्लल्लाहु सब्र व रज़ा ज़ैनब ने की बख्शिश उम्मत की हर गम में दुआ ज़ैनब ने की बख्शिश उम्मत की हर गम में दुआ ज़ैनब ने की और करबला के वाक़ये में रंग दोनों ने भरा करबला के वाक़ये में रंग दोनों ने भरा इब्तिदा शबीर ने की इंतहा ज़ैनब ने की नारा सलवार कुरान हुसैन का है शरीयत हुसैन की कुरान हुसैन का है शरीयत हुसैन की और इस्लाम क्या है सूरत तो सीरत हुसैन की पूछा किसी ने बोलता कुरान है कहाँ पूछा किसी ने बोलता कुरान है कहाँ तो कुरान देखने लगा सूरत हुसैन की नारा सलवार सलाम के दो चार बंद समाप्त फरमाएं तबलीग दीन साहिबे ईमान कर गए तबलीग दीन साहिबे ईमान कर गए नेज़े पे भी तिलावते कुरान कर गए तबलीग दीन साहिबे तो कायम रहेगा दीन खुदा जिससे हश्र
جہاد چند مسلمان کر گئے، ایسا جہاد چند مسلمان کر گئے، تو ہوگی نہ ہو سکی کوئی تبلیغ اس طرح، ہوگی نہ ہو سکی کوئی تبلیغ اس طرح، جس طرح کربلا تیرے مہمان کر گئے، جس طرح کربلا تیرے مہمان کر گئے، نیزے پہ بھی تلاوت قرآن کر گئے، تو اصغر علی کے جاتے ہی محفل اجڑ گئی، اماں کا دل بھی جھولا بھی ویران کر گئے۔ مقطع پیش خدمت ہے کہ جنت کے مستحق بھی وہی لوگ ہیں قمر، جنت کے مستحق بھی وہی لوگ ہیں قمر، شبیر پہ فدا جو دل و جان کر گئے، نیزے پہ بھی تلاوت لاش اٹھائی، لو مل گئی زندہ سے سکینہ کو رہائی، بابا چلے آؤ کہ میں تنہا ہوں یہاں پر، بس اتنا بتا جاؤ کہ دفناؤں کہاں پر، یا قید میں ہی دفن کرے بہن کو بھائی، لو مل گئی زندہ سے سکینہ کو رہائی،
گھر جانے کی حسرت تو برابر نہ ہوئی پر، گھر جانے کی حسرت تو برابر نہ ہوئی پر، دم ٹوٹ گیا ہو گئی آزاد تو دختر، ماں بیٹی کا منہ چوم کے دیتی تھی دہائی، لو مل گئی زندہ سے سکینہ کو رہائی، اب شمر تماچے نہ اسے مار سکے گا، اب شمر تماچے نہ اسے مار سکے گا، آرام سے سوئے گی تہ خاک یہ دخیاں، لاشیں سے یہی کہتی رہی فاطمہ جائی، لو مل گئی زندہ سے سکینہ کو رہائی، بند آنکھیں کیے قبر میں آرام کرے گی، بند آنکھیں کیے قبر میں آرام کرے گی، ماشانہ ہلاتی رہے پھر بھی نہ اٹھے گی، یوں موت نے لوری ہے سکینہ کو سنائی، لو مل گئی زندہ سے سکینہ کو رہائی، بھائی نے زمیں کھود کے جب قبر سواری، بھائی نے زمیں کھود کے جب قبر سواری، روتے ہوئے میت سوئے تربت میں اتاری، زندان کی دیواروں سے آواز یہ آئی، لو مل گئی زندہ سے سکینہ کو رہائی، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ آپ مومنوں سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ اور سورہ حد کی تلاوت فرما کر شگفتہ فاطمہ بنت بدیع الحسن کو ارسال فرمائے۔ کیا پیاس تھی جسے سارا لشکر تڑپا، کیا پیاس تھی جسے سارا لشکر تڑپا، کیا زخم سنا تھی، کیا زخم سنا تھی جسے
اکبر تڑپا کیا زخم سنا تھی جسے اکبر تڑپا ارے مچھلی بھی نہ تڑپے کبھی یوں خشکی میں مچھلی بھی نہ تڑپے کبھی یوں خشکی میں تیر کھا کر جسے اصغر تڑپا تیر کھا کر جسے اصغر تڑپا کیا پیاس تھی نعرے صلوات انصاف ہے سبھی شامل شبیر کے لشکر میں انصاف ہے سبھی شامل شبیر کے لشکر میں ارے نکلے یہ 72 ہی دنیا کے بھرے گھر میں نکلے یہ 72 ہی دنیا کے بھرے گھر میں انصاف ہے سبھی شامل شبیر کے لشکر میں کس طرح جگہ ملتی اغیار کو اس گھر میں کس طرح جگہ ملتی اغیار کو اس گھر میں ارے دھبا نہیں آ سکتا تطہیر کی چادر میں دھبا نہیں آ سکتا تطہیر کی چادر میں ہے در نظر آتے ہیں آغوش پیمبر میں ہے در نظر آتے ہیں آغوش پیمبر میں ارے تکرار تجلی ہے کعبے کے نئے در میں تکرار تجلی ہے کعبے کے نئے در میں مولا کے غلاموں میں مولا کے غلاموں میں ارے جبریل بھی ہے میں بھی مولا کے غلاموں میں جبریل بھی ہے میں بھی ارے بدبخت ہے اتنا سا میں در پہ ہوں وہ گھر میں بدبخت ہے اتنا سا میں در پہ ہوں وہ گھر میں شبیر سیاست کا وہ قائد اعظم ہے شبیر سیاست کا وہ قائد اعظم ہے شبیر سیاست کا وہ قائد اعظم ہے آئین
بنا ڈالا عاشور کو دن بھر میں آئین بنا ڈالا عاشور کو دن بھر میں. دیکھیے آپ یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں دو چیزیں بہت واضح ہیں، حق اور باطل. یا تو حق ہے یا باطل ہے. اس میں 50% کچھ نہیں کہ 50% حق یا 50% باطل نہیں ہوگا. مسئلہ حل کرتا ہوں. فرمائیں کہ علی کے ماننے والے ہیں یہ بھی کام کریں، علی کے ماننے والے ہیں یہ بھی کام کریں، یہ بین بین سے رشتے ذرا تمام کریں. واہ. علی کے ماننے والے ہیں یہ بھی کام کریں، یہ بین بین سے رشتے ذرا تمام کریں. اور مجلس سے پہلے نماز ہوئی، یہ قابل تعریف بھی ہے، قابل تقدیر بھی ہے کہ علی کا بغض تو سجدوں سے دور کرتا ہے، علی کا بغض تو سجدوں سے دور کرتا ہے، اذا کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کریں. واہ واہ. علی کا بغض تو سجدوں سے دور کرتا ہے، اذا کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کریں. مولانا صاحب کے حکم کی تعمیر کی میں گزارش کر رہا ہوں جناب شاہ حسین دری صاحب کی دکھائیں اور اس مجلس کو خلاف فرمائیں. نعرہ سلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لمن یتفکرون. التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ شگفتہ زیدی بنت وجیہ الحسن کی روح کو احسان کرو. مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذرا سا ویلیوم بس اتنا رہے کہ کانوں میں آواز لگنی نہیں چاہیے، صرف پہنچنی چاہیے. موسم آپ دیکھ ہی رہے ہیں. خیر یہ اس ایریے کی خاصیت ہے کہ موسم میں اتار چڑھاؤ برابر لگا رہتا ہے. ایسے میں آپ کی مرضی کے اوپر اس چیز کو چھوڑ رہا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا تھوڑا اور سمٹنا چاہیں تو سمٹ سکتے ہیں. آپ کے اوپر پروردگار عالم سے ابتدائے کلام میں دعا گو ہیں کہ پروردگار اس مجلس اعزا اہل بیت علیہم السلام کا ذکر، اللہ کی عبادت جو ابھی تک ہوئی ہے اور جو اس کے بعد ہوگی، اس ساری عبادت کو پروردگار شرف قبولیت عنایت فرمائے اور اس کے عوض میں ملنے والا ثواب محمد و آل محمد علیہم السلام کے طفیل میں
اس کو مرحومہ کی روح کے بلندی درجات کا ذریعہ قرار دے۔ پروردگارہ مرحومہ کو جوار شہزادی کونین میں جگہ عنایت فرما، ان کو شہزادی کونین کی شفاعت نصیب فرما، ان کے شوہر اور ان کے بچوں کو صبر جمیل عنایت فرما، اور ہم سب سے ہماری اس عظیم عبادت کو قبول فرما۔ صلوات پڑھنے محمد۔ بہت جلدی آپ کی خدمت میں چند باتیں وقت کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ دنیا بڑی تیزی سے بھاگ رہی ہے، اتنی تیزی سے بھاگ رہی ہے، اتنی تیزی سے دوڑ رہی ہے کہ ہم اپنے بچے کو ایک کورس کراتے ہیں، نوکری پہ پہنچتے پہنچتے پتہ یہ چلتا ہے کہ نہیں، وہ تو بہت پرانی چیز ہو گئی، اب اس کی مارکیٹ میں کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ یہ حالت ہے۔ ایسے آ جائیے سامنے، ادھر اس طرف کافی جگہ ہے، راستہ رک جائے گا ادھر سے، ایسے آ جائیے۔ جزاک اللہ۔ بہت تیزی سے بھاگ رہی ہے، لیکن اس تیزی کے دور میں، اس ترقی یافتہ زمانے میں کیا جائے، کیسے خود کو اس سماج میں زندہ ہی نہیں بلکہ ظاہر کر کے رکھا جائے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہم ذرا سی بات میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پہ شادی میں کوٹ پینٹ ہو لیکن ٹائی نہ ہو تو آدمی کہتا ہے دیہات سے آئے ہیں۔ ہمیں بھی جو ہے وہ خجالت محسوس ہونے لگتی ہے، ہم بار بار اپنے آپ کے اپنے گریبان کو چھپانے کی، کوٹ سے ڈھکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بٹھا دیجئے کھانے کے لیے تو لوگ برا مان جاتے ہیں، ان کو دیکھیے یہ ابھی گاؤں کی زندگی جی رہے ہیں، آج کل تو کھڑے ہو کے جانوروں جیسا کھانے کا زمانہ ہے۔ ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہیں اور دوسروں کو دیکھ کے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ دوسرے جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں وہ تلاش کر رہے ہیں سکون کو، اطمینان کو۔ انہیں اپنے یہاں سکون نظر نہیں آ رہا، انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اطمینان نہیں ہے۔ انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، سکون نہیں ہے۔ بیٹھ کے کھا لیا، لیٹ کے کھا لیا، ریسٹورنٹ میں جا کے کھا لیا، پورا ریسٹورنٹ گھر میں منگا کے کھا رہے ہیں، سکون نہیں ہے۔ پورا اپنے آپ کو ڈھانک کے دیکھ لیا، سکون نہیں ہے، پورا برہنہ کر کے دیکھ لیا، سکون نہیں ہے۔ سمندروں کے کنارے زندگی گزار دی، بیچز پر سکون نہیں ملا، بیچز اپنے گھر میں بنا لیے، سوئمنگ پول اپنے گھر میں بنا لیے، چھت پہ سوئمنگ پول بنا لیا، سکون نہیں ہے۔ اور کریے، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں ایسی کیوں لگاتا ہے انسان؟ سکون کے لیے۔ بڑی بڑی بلڈنگیں کیوں بناتا ہے؟ سکون کے لیے۔ گھر میں انسان اپنے آس پاس، اپنے روم کے باہر، اپنے بارجے پر، چھجے پر، روف پر، چھت پر یہ گرینری کیوں لگاتا ہے؟ دنیا ایک چکر میں ہے، یہ چکر گھوم رہا ہے۔ وہ انسان جو کھیتی باڑی سے توبہ کر کے گاؤں چھوڑ کے آیا تھا، وہ آج اپنے گھر کی چھت پہ سبزیاں اگا رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ زندگی کا چکر ہے جو ایسے ہی گھومتا ہے، پہلے اوپر جاتا ہے پھر واپس نیچے آتا ہے۔ ایسے ہی ہمیں بھی گھومتے رہنا ہے۔ غور کریے، اطمینان، سکون قلب،
دور دراز کے شہروں کا سفر کر رہا ہے اطمینان کے لیے، سکون کے لیے۔ انسان لباس پہن رہا ہے تو سکون کے لیے، لباس اتار رہا ہے تو سکون کے لیے۔ ہماری اور آپ کی زندگی صرف اتنے میں ہی ہے کہ ہم صرف فالو کر رہے ہیں، ہمارا خود کا کچھ نہیں ہے، ہم صرف فالو کر رہے ہیں۔ پہلے ہم فیس بک پہ فالو کرتے تھے، پھر ہم نے انسٹاگرام پہ فالو کرنا شروع کر دیا، پھر ہم نے ٹویٹر پہ فالو کرنا شروع کر دیا، اب ہم فیشن کو فالو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پورا پہنو تو ہم نے پورا پہن لیا، انہوں نے کہا تھوڑا چھوٹا کر دو تو ہم نے کیپری پہن لیا، انہوں نے کہا تھوڑا اور چھوٹا کرو تو ہم نے شارٹ پہننا شروع کر دیا۔ ہے یا نہیں ایسا؟ دیکھیں آواز تو میرے پاس اتنی ہے کہ آپ تک پہنچ جائے گی، لیکن آپ مائک کے عادی ہو چکے ہیں تو اس میں میری کوئی خطا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے، کہیے تو مائک ہٹا کے پڑھی جائے۔ چلیے چلنے دیجیے، کریے آپ جو بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال ہم نے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا پورا پہنیے، ہم پورا پہننے لگے، انہوں نے کہا کیپری پہنیے، ہم کیپری پہننے لگے، انہوں نے کہا شارٹ پہنیے، ہم شارٹ پہننے لگے۔ وہ گھوم رہے تھے سڑکوں پہ، ہم بھی گھومنے لگے شارٹ پہن کے۔ ہم نے کسی سے پوچھا بھیا یہ برمودا کیوں پہنا؟ برانڈ کے نام ہے، بڑا ہو تو کیا کہیں گے، چھوٹا ہو تو کیا کہیں گے، اور چھوٹا ہو جائے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی نام تو ہوگا ہی۔ ہم شارٹ میں آ گئے، ہم نے دین کی پرواہ کرنا چھوڑ دی۔ ہم تھے مسلمان لیکن کلچر ہمارا یہودیوں اور عیسائیوں سے چل رہا تھا۔ نام کے مسلمان رہ گئے، کام سارے وہی والے ہو رہے تھے۔ کھڑے ہو کے کھانے لگے، برمودا پہن کے باہر نکلنے لگے، پرسنل روم میں پہننے والی چیزیں ہم سڑک میں پہن کے آنے لگے۔ جس سماج کا مرد اتنا بے حجاب ہو جائے، اگر اس سماج کی عورتیں بے پردہ ہو جائیں تو تعجب نہ کریے۔ اور پردہ صرف عورتوں کے لیے تھوڑی ہے، پردہ صرف عورتوں کے لیے تھوڑی ہے، پردہ تو مردوں کے لیے بھی ہے نا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب راستہ چلو تو اپنی نگاہیں جھکا لو، یعنی نگاہوں کا پردہ کر لو۔ انسان جتنا بے حیا ہوتا چلا جائے گا، گھر کی عورت اتنی زیادہ بے حجاب ہوتی چلی جائے گی۔ ان جملوں کو محفوظ کر لیجئے، ذہن میں بٹھا لیجئے، یاد رکھیے گا، ہمیشہ کام آئیں گے۔ مرد جتنا بے حیا ہوتا چلا جائے گا، گھر کی خاتون اتنی بے حجاب ہوتی چلی جائے گی۔ کسی گھر کی بہو یا بیٹی یا کوئی خاتون بغیر حجاب کے کہیں نظر آ جائے تو اس کو مت ٹوکیے، بس یہ سوچئے مرد کتنا بے حیا ہے جس نے بے حجاب نکلنے کی اجازت دے دی۔ مرد اگر بے حیا نہ ہوتا تو کبھی گھر کی خاتون بے حجاب۔ سکون کی تلاش، اطمینان کی تلاش، ذہنی سکون، جسمانی سکون، فکری سکون، انسان سکون تلاش کر رہا ہے۔ دنیا تھک گئی، ہار گئی، لیکن اسے سکون نہ ملا۔ اس نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، سب کچھ کر کے، لیکن اس کو سکون نہیں ملا۔ اس نے سوچا تھا مال و دولت کمانے میں زیادہ سکون ہے۔ جتنی زیادہ آمدنی بڑھتی گئی، جتنا بینک بیلنس بڑھتا گیا، ذہن چوروں سے اور چوری کے ڈر سے اتنا ہی زیادہ پریشان ہوتا گیا۔ سکون نہیں ملا،
تو یہ سکون کہاں ملے، کہاں جائے، کہاں جس کی طرف دنیا جا رہی ہے۔ یورپ میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے۔ کیوں ہے اسلام؟ کیونکہ اسلام امیر نہیں بناتا، اسلام مال و دولت والا نہیں بناتا، اسلام دولت مند نہیں بناتا، اسلام انسان کو دنیا کے سیر سپاٹے کے لیے نہیں بھیجتا، لیکن اسلام جو دیتا ہے وہ دنیا کا کوئی فیشن نہیں دیتا، دنیا کا کوئی کلچر نہیں دیتا، دنیا کی کوئی آئیڈیالوجی وہ نہیں عطا کرتی جو اسلام دیتا ہے۔ اسلام کیا دیتا ہے؟ کہا اسلام سکون دیتا ہے، اسلام اطمینان دیتا ہے۔ کیسے دیتا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ 2 روٹیوں پہ بھی گزارا کر لیتا ہے۔ دل مطمئن نہ ہو تو دولت کے انبار لگے ہو، ذہن پریشان رہتا ہے، رات کی نیند لینے کے لیے روٹیوں کی نہیں گولیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دور حاضر، اس دور میں ہم یعنی مسلمان جتنا دین سے بھاگ رہا ہے، غیر مسلمان اتنا ہی دین کی طرف آ رہا ہے۔ اس پہ غور کریے گا جا کے۔ ہم نے دین کو اپنی ضرورت کے حساب سے استعمال کیا۔ اس پہ سوچئے گا جا کے، یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، بہت بڑا عنوان ہے، کئی مجلسیں اس ٹاپک پر ہو سکتی، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ہم نے دین کو اپنے اعتبار سے استعمال کیا۔ بڑا فخر ہے، بڑا ناز ہے، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہماری قوم یہ ہے، ہمارا مسلک یہ ہے، ہمارا فرقہ یہ ہے، ہمارا مذہب یہ ہے، ہمیں بڑا ناز ہے اپنے اوپر۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہمیں لگتا ہے دین یعنی مجلس، دین یعنی مسجد، ہمیں لگا دین یعنی نماز، دین یعنی کربلا، دین یعنی درگاہ، دین یعنی محرم، دین یعنی جمعہ، یہی تو ہے نا۔ دین یعنی فاتحہ، دین یعنی تیجا، دین یعنی 40واں، دین یعنی قبرستان، بس اتنا ہی ہے۔ اس کے بعد نوکری، صاحب اس سے دین کا کیا لینا دینا؟ بہت توجہ کریے گا۔ کاروبار، دین سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ شادی، بس 4 جملے نکاح والے اور حدیث کے ساتھ، یہ ہے دین، نہ اس کے پہلے کوئی دین ہے نہ اس کے بعد کوئی دین ہے۔ شادی، اس سے کیا لینا دینا؟ پڑھائی، اس سے کیا مطلب ہے؟ ایجوکیشن، اس سے کیا لینا دینا؟ کالج، اسکول، ٹیوشن، کوچنگ، یہ سب دین میں ہے؟ نہیں، ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دین یعنی بس وہی مجلس، ماتم، محرم، سفر، ربیع الاول، 8ویں، 9ویں، 40، عاشورہ، رمضان المبارک، مجلس، محفل، درگاہ، کربلا، جمعرات، جمعہ، بس باقی دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کھانا پینا، اس کا دین سے لینا دینا نہیں ہے۔ سونا جاگنا، اس کا دین سے لینا دینا نہیں ہے۔ نوکری، شادی بیاہ، ان سب چیزوں کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم نے دین کو اپنی ضرورت کے حساب سے استعمال کیا۔ دین یعنی یہ اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، دین کا اس کے علاوہ کوئی استعمال نہیں ہے، دین کا اس سے باہر کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ جس دین کے ماننے والے ہیں اس کی جامعیت، اس کی ہمگیری، اس کی وسعت کا اندازہ لگانے کے لیے میں ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جو دین اپنے ماننے والے کو بیت الخلا میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔
حکم موجود ہے یا نہیں موجود ہے بیت الخلا کا دین کے اندر؟ جو دین انسان کو بیت الخلا میں تنہا نہ چھوڑے، وہاں کے لیے بھی احکام موجود ہوں، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے جانا ہے، کیسے باہر آنا ہے، کون سی دعاؤں کا پڑھنا ہے، وہ آپ کو نوکری میں تنہا چھوڑ دے گا، تعلیم میں تنہا چھوڑ دے گا۔ اس کے پاس تعلیم کے لیے کوئی معیار ہے ہی نہیں، کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں، کوئی قوانین ہے نہیں، کوئی اصول قواعد ہے نہیں، کوئی ضوابط ہے نہیں، کاروبار کے لیے کچھ نہیں ہے، تجارت کے لیے کچھ نہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم نہیں جانتے، ہم ان کو چاہتے نہیں ہیں کہ ان کو دین کے دائرے میں رکھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ سب چیزیں بھی دین کے دائرے میں آ گئیں تو پھر ٹیبل کے نیچے والی رقم رک جائے گی، رک جائے گی۔ بہت سے فراڈ جو ہم کر لے جاتے ہیں، پھر وہ ہم نے اسی لیے دین کو یہاں سے تھوڑا دور رکھا، یہی مجلس تک رکھا دین، اس کے باہر ہم دین کا استعمال نہیں چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے نقصان جانتے کیا ہوا؟ دیکھیں میں یہاں سے مجلس اب شروع کر رہا ہوں اپنی، دین کا استعمال جب ہم نے محدود کر دیا تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم اور آپ بھی ان نعروں میں گرفتار ہو گئے، ان نعروں کا شکار ہو گئے جو نعرے اسلام کے مخالف نعرے تھے۔ اسلام کے مخالف نعروں کے ہم بھی شکار ہو گئے، ہم نے سمجھا ہاں یہی تو حقیقت ہے، یہ بات تو صحیح ہے، یہ تو صحیح کہا جا رہا ہے۔ ان میں سے میں ایک کا آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک نعرہ جو ماڈرنٹی کی دنیا میں ویسٹرن کلچر سے چل کے اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کے درمیان دھیرے دھیرے کر کے رائج ہوتا چلا گیا، وہ نعرہ یہ ہے کہ مرد اور عورت برابر ہے، مساوات پایا جاتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ وہاں سے نکلا تھا، کیوں نکلا تھا میں بتا رہا ہوں ابھی آپ کو، پوری ہسٹری آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ وہاں سے نکلا تھا، یہاں تک پہنچتے پہنچتے ہم تک پہنچتے ہم نے اس کو ایکسپٹ کر لیا کہ ہاں بات تو صحیح ہے۔ کیا نکلا نعرہ؟ دونوں برابر ہیں، لڑکی اور لڑکے میں کوئی انتر نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ دیکھیے آپ اگر یہ امید لگا کے آئے ہیں کہ میں 40ویں کی مجلس میں موت کے بارے میں پڑھوں گا تو آپ غلط انمان لگا کے آئے ہیں۔ میں موت کے بارے میں کوئی بات کرنے کے لیے اس مجلس میں تو نہیں بیٹھا ہوں، میں یہاں سماج کی زندگی کے بارے میں بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ سماج کی زندگی کا نام ہے دین، سماج کی زندگی کا نام ہے دین۔ جس سماج میں دین رائج ہوگا وہ زندہ سماج ہے، جہاں دین نہیں ہوگا وہ مردہ سماج ہے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کے سماج اور معاشرے میں دین رائج ہے یا رائج نہیں ہے۔ رائج ہے تو کتنا رائج ہے، دین کا جڑاؤ ہم سے کتنا زیادہ ہے، ہماری زندگی میں دین محدود ہے یا زندگی کے ہر شعبے میں یہ دین داخل ہے۔ توجہ کریے گا، اگر یہ دین محدود ہے تو یہ مردہ سماج ہے، اور اگر زندگی کے ہر شعبے میں دین داخل ہے تو اس کا مطلب یہی سماج زندہ ہے۔ جہاں دین اپنی ضرورت کے لیے استعمال کیا جائے وہ سماج مردہ سماج ہوتا ہے۔ مردہ سماج کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ بغل کے ملک میں 1 لاکھ لوگ مار دیے جاتے ہیں، لیکن چونکہ سماج مردہ ہے لہذا کوئی آواز نہیں اٹھتی، لیکن جب سماج زندہ ہوتا ہے تو پھر ملک بہت دور ہوتا ہے، لیکن ایران جیسا ملک ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے سے حملہ کر کے بتاتا ہے تمہارے آس پاس کے سماج کے لوگ مردہ سماج کے ہیں، ہم زندہ سماج کے لوگ ہیں، کیونکہ زندہ امام کے ماننے والے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کیا گیا مساوات کا،
इक्वालिटी, सब बराबर हैं, मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं है, लड़की और लड़के में कोई फर्क नहीं है। जनाब फर्क क्यों नहीं है? ये मसावात का नारा क्यों बुलंद किया जा रहा है? का ये मसावात का नारा इसलिए बुलंद किया जा रहा है कि जैसे लड़के को बाहर निकलने का हक है, मैं यकीन से कह सकता हूं कि दो चार इस फिक्र के मानने वाले लोग इस मजमे में बैठे होंगे जो ये कहते हैं कि लड़की और लड़का बराबर है, दोनों बाहर जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई ऐसा है तो वो इन्फेक्टेड है, और जो इन्फेक्टेड है उसे एंटीडोट की जरूरत है। जिसको बात करनी हो वो मजलिस के बाद आराम से बात कर सकता है, लेकिन पूरी मजलिस गौर से सुनिए। दोनों बराबर हैं। कैसे बराबर हैं? का जैसे इनको बाहर जाने का हक है, वैसे ही लड़की को भी बाहर जाने का हक है। जैसे लड़के को तालीम का हक है, वैसे ही लड़की को तालीम का हक है। जैसे लड़का नौकरी कर सकता है, वैसे ही लड़की नौकरी कर सकती है। जैसे लड़का मेहनत मजदूरी कर सकता है, वैसे ही एक औरत भी मेहनत मजदूरी कर सकती है। दोनों जिन्स में कोई फर्क नहीं है। क्यों? दलील सुनिए। क्योंकि दोनों इंसान हैं। दोनों क्या हैं? दोनों इंसान हैं। ठीक? अगर दोनों इंसान हैं तो दोनों का हक बराबर है, दोनों के राइट्स बराबर हैं। ठीक है ना? इंसान है, और जिससे भी आप कहेंगे एकदम साहब भाई दोनों इंसान है, तो जाहिर सी बात है जहां से ये दलील निकली है, जहां से ये नारा निकला है, हम उनसे कहते हैं भाई साहब जैसे मर्द और औरत दोनों इंसान हैं और बराबर हैं, वैसे ही फिलिस्तीन और यूक्रेन के लोग भी तो बराबर हैं। मुझे नहीं पता आप अपने वक्त के हालात से कितने बाखबर हैं, दोनों ही बराबर है ना। यूक्रेन वाले भी इंसान हैं, फिलिस्तीन के लोग भी इंसान हैं। यूक्रेन पे बमबारी पे इतना हो हल्ला है और फिलिस्तीन के मुद्दे पे एकदम खामोशी है। जहां दोनों तरफ मरने की बात हो रही है वहां इंसान नहीं दिखाई दे रहे हैं, जहां बर्बादी की बात हो रही है वहां कह रहे हैं दोनों इंसान हैं। तो साहब आपकी साइंस ने यह बताया है कि पेड़ों में भी जान होती है, तो क्यों ना पेड़ों से भी नौकरी करा ली जाए और दायरे को बढ़ा दिया जाए और ये कहा जाए जैसे इंसान के अंदर जान है वैसे ही दरख्तों के अंदर जान है। जब दोनों जानदार हैं तो दोनों का हक जो है वो क्या रखा जाए? बराबर रखा जाए। नहीं, कमी कहाँ पे है? फॉल्ट कहाँ पे है? फॉल्ट ये है कि उस कल्चर से ये जो आवाज उठी मसावात की, इसमें ये तो देखा गया कि दोनों इंसान हैं जिन्स के नौ के एतबार से, ये नहीं देखा गया कि इसमें एक मर्द है एक औरत है। औरत को औरत के इंसान होने के एतबार से तो देखा गया, लेकिन औरत को औरत के औरत होने के एतबार से नजरअंदाज कर दिया गया। दोनों बराबर हैं, एकदम सही है। अच्छा ये बताइए कि इस्लाम ने कहीं तालीम से रोका है लड़कियों की? कहीं रोका तो नहीं है। किसी के इल्म में है ऐसा कि तालीम से रोका हो? तो फिर ये आया कहां से? का अफगानिस्तान में ऐसा हुआ था। आपने कहा गलती आपकी है, आपने देखा ही गलत, आपने देखा ही गलत तरफ है। जिस तरफ आप देख रहे हैं आपको उधर नहीं देखना था। अगर लड़कियों की तालीम को देखना है तो अफगानिस्तान को क्यों देख रहे हो, ईरान को क्यों नहीं देख रहे? वहां देखिए ना आप कि क्या कल्चर है, क्या माहौल है, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कितनी लड़कियों के लिए यूनिवर्सिटीज हैं, कितने कॉलेजेस हैं, दोनों बराबर हैं। अब गौर करिए, एक बहुत मशहूर नाम है जेम्स विलियम ड्यूरेंट, फिलोसफर है, हिस्टोरियन है, अमेरिका का। सन 1926 में उसने एक किताब लिखी, द हिस्टोरी ऑफ फिलोसफी।
اس اسٹوری دا اسٹوری آف فلاسفی میں ول ڈورانٹ نے ایک جملہ لکھا، دور حاضر میں عورتوں کی آزادی انڈسٹریل ریولیوشن کی دین ہے. ایک صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. کیا کہا؟ دور حاضر میں 1926 کی کتاب میں جیمز ولیم ڈورانٹ جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ دور حاضر میں عورتوں کی آزادی یہ انڈسٹریل ریولیوشن کی دین ہے. یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس کے پیچھے کی کہانی جو ہے وہ بہت بڑی ہے. یہ جو عورت برابر ہے مرد کے، یہ جو نعرہ لگایا گیا، اس کے پیچھے کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے. وہ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب ویسٹ میں صنعتی انقلاب کی شروعات ہوتی ہے، مشینوں کا انقلاب، اور بڑے بڑے کارخانے لگائے جاتے ہیں، تو اب ہر ملک دوسرے ملک سے پروڈکشن میں اور پروڈکشن کی قیمت میں آپس میں کمپٹیشن کر رہا. ظاہر سی بات ہے کہ جس کے مال کا ریٹ کم ہوگا وہی جو ہے وہ بادشاہ ہے، وہی سلطان ہے، وہی کنگ ہے. ٹھیک، پروڈکٹ کی قیمت کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لاگت کم کی جائے. لاگت اس وقت کم ہوگی جب مزدوروں کی مزدوری کم ہو جائے. مزدوروں کی مزدوری کم کیسے کی جائے؟ اس کے لیے سن 1882 میں دا گریٹ برٹین یونائٹڈ کنگڈم کی پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ ممبرز، جن میں سے اکثریت کیپٹلسٹ تھے اور بڑی بڑی فیکٹریز کے مالک تھے، انہوں نے ایک قانون بنایا کہ 1882 میں آج کے دن یہ قانون پاس کیا جا رہا ہے کہ آج کے بعد سے عورت جو کمائے گی اس کی مالکن ہوگی. عورت جو کمائے گی اس کا وہ حق تصرف اس کے اختیار میں ہوگا. توجہ کریے گا، عورت آج سے جو کمائے گی وہ اس کا پرسنل مال ہوگا. اس کا مطلب سمجھے کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1882 تک عورت کے پاس حق ملکیت نہیں تھا. جانے قربان ہو اسلام کے قانون پر. دنیا کہہ رہی ہے اسلام میں یہ کون سا قانون ہے؟ لڑکے کو ڈبل، عورت کو آدھا. 2 حصے مرد کو دیے جائیں، لڑکے کو دیے جائیں میراث میں، اور 1 حصہ کس کو دیا جائے گا؟ بیٹی کو دیا جائے گا. اور یہ اعتراض کر کون رہا ہے؟ یہ اعتراض وہ کر رہے ہیں جہاں عورت کو حق ملکیت ہی ابھی 150 سال پہلے دیا گیا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. جہاں خود 1882 میں حق ملکیت دیا جا رہا، وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو آدھا حق دیا گیا ہے. میں یہاں آدھا دیا گیا، یہ بھی تو دیکھو، آدھا ادھر سے ملے گا آدھا وہاں سے ملے گا تو کتنا ہو جائے گا؟ بیٹے کو تو یہاں وہاں سے نہیں ملنا نا. ٹھیک ہے، وہ ایک الگ گفتگو. 1882 میں اب عورت اپنے مال کی مالک ہے، مالکن ہے، اس کے پاس حق تصرف ہے، وہ اپنے پیسے کی مالکن ہے. لیکن پیسہ کہاں ہے؟ پیسہ کہاں ہے؟ عورت تو گھر میں ہے نا. پیسہ کہاں ہے؟ کا پیسہ ہم دیں گے. کیسے دیں گے؟ کا عورتیں آج کے بعد سے اب جو کمائیں گی وہ ان کا ہے. تو کمائیں گی کہاں؟ کا فیکٹریز میں جو ہم نے لگائی ہیں. فیکٹری تک لانے کے لیے میڈیا، سوشل میڈیا، ٹیلی ویژن، ایکٹریس، ہیروز جتنے تھے سب کو کام پہ لگا دیا گیا. سب نے مل کے ایک ماحول کریٹ کر دیا. کیا عورتیں بھی کام کر سکتی ہیں، عورتیں بھی گھر کے باہر نکل سکتی ہیں. جب عورت گھر کے باہر نکلنے کی عادی ہو گئی تو اب اس کو کیا کہا، کیا کیا گیا اس کے ساتھ؟
اس کے ساتھ کیا یہ گیا کہ اس کو آدھے پیسے میں فیکٹری میں مزدوری ملنے لگی. مرد کو ملتے تھے 100 تو عورت کو ملتے تھے 50. لاگت کم ہوئی, پروڈکشن کا ریٹ کم ہوا. جب پروڈکشن کا ریٹ کم ہوا تو کہاں پہنچا؟ مارکیٹ میں پہنچا. اب جب مارکیٹ میں اس فیکٹری کا مال پہنچے گا تو کون سا زیادہ بکے گا؟ جو سستا ہوگا وہی زیادہ بکے گا. غور کیا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو اپنی آزادی کے لیے کسی ملک کے قانون کا شکریہ نہیں بلکہ مشینوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اب اگر یہاں تک آپ پہنچ گئے ہیں تو آئیے میں گفتگو کو دین کے دائرے میں لا رہا ہوں. عورتوں کو یہ جو بتایا گیا کہ دونوں برابر ہیں, دونوں مساوی ہیں, اس کے نقصان کیا ہوئے؟ اس کے نقصان یہ ہوئے کہ عورت گھر سے نکلنے کے چکر میں بے پردہ ہو گئی, بے حجاب ہو گئی, دین سے دور ہو گئی, دینداری سے دور ہو گئی. اچھا ہمارے لیے تو ظاہری طور پہ بڑا فائدہ ہے. بیٹی کی شادی کری, پڑھا لکھا کے بیٹی کی شادی کری, بیٹی پہنچی دوسرے کے گھر. جب وہاں پہنچی تو ہمارے پاس یہ سننے میں آیا کہ بیٹی جو ہے وہ نوکری کرنا چاہتی. بہت اچھی بات ہے بھائی, ہم نے اسی دن کے لیے تو پڑھایا تھا کہ بیٹی جو ہے وہ نوکری کرے, اچھا کمائے, اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے. اب اتنا پڑھانے لکھانے کا کیا فائدہ کہ اب بیٹی کچن میں جو ہے وہ چولہا جھونکے, روٹی بنائے. ارے پڑھایا ہے, نوکری کرنے دیجیے, اس سے اچھی کیا بات ہے. چلیے صاحب ٹھیک ہے. لیکن جب اسی کے گھر میں ایک پڑھی لکھی بہو آتی ہے, اب جب ادھر سے ریکویسٹ آتی ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو پڑھایا ہے تو اسے نوکری کرنے دیجئے, تو وہ ماں جو اپنی بیٹی کی شادی کے بعد اپنی بیٹی کے نوکری کرنے کے لیے راضی ہے, وہ اپنی بہو کے لیے راضی نہیں ہے. ڈبل اسٹینڈرڈ ہے نا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ ہے عورتوں کے آزادی کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ کہ عورتوں کو آزادی کس لیے دی گئی. آج بھی ابھی بھی جو عورتیں مزدوری کر رہی ہیں, مزدوری کے نام پہ عورتوں کی مزدوری کم ہے مردوں کی. اس کا مطلب یہ کہ فرق ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں دونوں برابر ہیں, اس کا مطلب دونوں برابر نہیں ہیں. دونوں برابر ہوتے تو ٹرین کی ٹکٹ لینے کے لیے لائنیں دو نہ ہوتی, ریزرویشن کروانے کے لیے لائنیں دو نہ ہوتی, بل جمع کرنے کے لیے لائنیں دو نہ ہوتی, الگ الگ کلر کی بسز نہ چلائی جاتی کہ پنک سیوا کسی اور کے لیے ہے, باقی سیوائیں کسی اور کے لیے. یہ الگ الگ لائنوں کا لگنا, الگ الگ سیواؤں کا دیا جانا, یہ بتا رہا ہے کہ عورت اور مرد برابر نہیں ہے. تم یہ کہہ رہے ہو کہ عورت مرد کے برابر ہے, تم رائٹس کی بنیاد پر, وومن رائٹس کی بنیاد پر چاہ یہ رہے ہو کہ عورت کو مرد کے برابر لا کے کھڑا کر دیا جائے. اب سنیے, اسلام میں عورت کا مرتبہ, اسلام میں خاتون کی اہمیت کیا ہے. اسلام نے ایک خاتون کے 3 مرحلے رکھے ہیں. پہلا مرحلہ وہ ہے جب وہ بیٹی ہوتی ہے, دوسرا مرحلہ وہ ہوتا ہے جب وہ زوجہ ہوتی ہے, تیسرا مرحلہ وہ ہوتا ہے جب وہ ماں ہوتی ہے. دنیا یہ کہہ رہی ہے مرد اور عورت برابر ہیں. آئیے اسلام میں دیکھیے کہ مرد کہاں ہے, عورت کہاں ہے, بیٹی کہاں ہے, بیٹا کہاں ہے, زوجہ کہاں ہے, شوہر کہاں ہے, کیا مرتبہ رکھا ہے, باپ کہاں ہے, ماں کہاں ہے. دنیا یہ کہہ رہی ہے برابر ہیں, تعلیم میں برابر ہیں, حقوق میں برابر ہیں, نوکری میں برابر ہیں, پڑھائی میں برابر ہیں. آئیے اسلام کو دیکھیں. اسلام کہتا ہے نعم الولد البنات المخدرات. حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ بہترین اولاد کون ہے؟ کا باعفت بیٹیاں والدین کے لیے بہترین اولاد ہیں. توجہ ہے,
حدیث کہہ رہی ہے کہ باعفت بیٹیاں والدین کے لیے کیا ہے؟ بہترین اولاد ہے. یعنی بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان اگر مسابقہ ہو جائے کہ بہتر کون، تو حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ باعفت بیٹی یہ کیا ہے؟ بہترین ہے، بیٹے سے زیادہ بہتر ہے. آگے سنیے یہ بیٹی کرتی کیا ہے. باعفت بیٹی یہ والدین کے لیے بہتر ہے. اب حدیث سنیے، من کانت عندہ واحدۃ، جس کے پاس بھی ایک باعفت بیٹی ہو. توجہ کریے گا، مساوات کی بات دنیا کرتی نا کہ مرد اور عورت برابر ہے، بیٹی اور بیٹا برابر ہے، لڑکی اور لڑکا برابر ہے. یہ لیجیے اسلام کا کانسیپٹ. اسلام کہہ رہا ہے نعم الولد والبنات المخدرات، بہترین اولاد باعفت بیٹیاں ہیں، باعفت بیٹیاں. من کانت عندہ واحدۃ، جس کے پاس ایک بھی باعفت بیٹی ہو، جعلہ اللہ سترا لہ من النار، جس کے پاس ایک بھی باعفت بیٹی ہو تو پروردگار عالم اس ایک بیٹی کو جہنم کی آگ اور والدین کے درمیان حجاب بنا دیتا ہے. توجہ کریے گا، جن کی بیٹی ہے، جن کے یہاں اللہ نے جن کو بیٹیوں سے نوازا ہے، وہ ایک صلوات پڑھے مل جل کے محمد و آل محمد. اور جن کو نہیں نوازا ہے اللہ ان کو بیٹی سے نوازے، وہ اب صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جس کے پاس ایک باعفت بیٹی ہو، میں پوری توجہ چاہ رہا ہوں، من کانت عندہ واحدۃ، جس کے پاس ایک باعفت بیٹی ہو، جعلہ اللہ سترا لہ من النار، اللہ اس بیٹی کی وجہ سے جہنم اور اس کے درمیان حجاب قائم کر دیتا ہے، دیوار کھڑی کر دیتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے. یعنی یہ بیٹی وجہ بن جاتی ہے، یہ باعفت بیٹی وجہ بن جاتی ہے کہ جہنم کی آگ والدین تک نہ پہنچنے پائے. اب اگر آپ متوجہ ہیں تو ایک جملہ سنیے، بیٹی باعفت ہو، ایک ہو تو باپ کے لیے، ماں کے لیے حجاب بن جاتی ہے، جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، جہنم کی آگ سے نجات کا ضامن بن جاتی. کون؟ ایک باعفت بیٹی. تو اب ذرا سوچئے، اگر ایک باعفت بیٹی ہو، ہم جیسے گنہگار انسان کی ایک باعفت بیٹی ہو، وہ جہنم کی عذاب، وہ جہنم کی آگ سے ہم جیسے گنہگاروں کو بچا سکتی ہے، تو اگر کوئی افضل الانبیاء کی بیٹی ہو، اگر کوئی افضل الانبیاء کی بیٹی ہو، اور صرف باعفت نہیں بلکہ معصومہ بھی ہو، تو اگر ایک باعفت والدین کو بچا سکتی ہے، تو اگر کوئی معصومہ ہو اور پوری امت کی نجات کا ذریعہ بن جائے. صلوات پر محمد و آل محمد. ایک بیٹی اگر جہنم سے نجات کا ذریعہ بنتی صرف والدین کے لیے باعفت، تو اگر جو اس کو پروردگار نے معصومہ بنایا ہو، خاتم الانبیاء کی بیٹی بنایا ہو، وہ خاتون اگر اپنے تمام چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچا کے جنت میں داخلہ دلوا دے،
تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اور کیوں نہ پھر یہاں پہ وہ حدیث پیش کر دی جائے کہ جس میں رسول اکرم فرماتے ہیں سمیہ ابنتی فاطمہ، میری بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا، کیوں؟ لأن اللہ عز وجل فطمها وفطم من احبها من النار. کیوں میری بیٹی کا نام فاطمہ رکھا گیا؟ کیونکہ فاطمہ کے معنی ہیں بچنے والی، بچانے والی. میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی جہنم سے دور رکھا ہے، اور جو اس سے محبت کرے گا اس کو بھی جہنم سے دور رکھا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. کس لیے ہے؟ ساری عورت کو مظلومیت سے نکالنے کے لیے دنیاوی قوانین نے عورت کو اتنے رائٹس دے دیے، اتنے رائٹس دے دیے کہ مرد بیچارہ مظلوم ہو گیا. جو لوگ سمجھ گئے ہیں وہ تو صلوات پڑھ ہی لیں کم سے کم. بہت سے لوگ جھیل رہے ہوں گے، بہت سے لوگ پریشان ہوں گے، بہت سے لوگ شکار ہوئے ہوں گے. عورت کو مظلومیت سے نکالنے کے لیے اس کو اتنے رائٹس دے دیے گئے، اتنے قوانین اس کے لیے بنا لیے گئے کہ بیچارہ مرد مظلوم ہو گیا. اسلام یہی نہیں کرتا. اسلام بس یہی نہیں کرتا. اسلام بیلنس کو اتنا مینٹین کر کے چلتا ہے کہ جو مظلوم ہے وہ مظلومیت سے نکل تو جائے لیکن ظالم نہ بننے پائے. بہت مینٹین. یہ ہے عورت، یہ ہے لڑکی، یہ ہے بیٹی کی اہمیت. تم یہ کہہ رہے تھے اسلام میں بیٹیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسلام میں بیٹیوں کے کوئی حقوق نہیں ہے، بیٹیوں کے کوئی رائٹس نہیں ہے. لیجئے یہ ہے رائٹس، یہ ہے حقوق. ایک بیٹی کے کون بچائے گا؟ بیٹی بچائے گی جہنم کی آگ سے. بس شرط کیا ہے؟ باعفت ہو. اسی لیے کہا گیا کہ تعلیم میں کوئی دقت نہیں ہے، بڑے سے بڑے کالج میں بھیجیے، لیکن جب گھر سے باہر نکالیے تو دین اور عقیدے کے اعتبار سے اتنا مستحکم بنا دیجئے کہ بیٹی دوسروں کو بدلنے کا ہنر رکھے، دوسروں سے بدلنے کا ہنر نہ پیدا کر لے. اتنا مستحکم بنائیے، اتنا مضبوط بنائیے، پھر بھیجیے کہ اگر کوئی حجاب پہ انگلی اٹھائے تو دلیلیں دے سکے یہ بیٹی کہ یہ حجاب اسلام کی ضرورت کا نام ہے، اس حجاب کے لیے ہم تمہارا کالج چھوڑ سکتے ہیں. اس حجاب کو نہیں. جس دن اتنی ہمت پیدا ہو جائے گی دنیا کی زبانیں خود بخود بند ہو جائیں گی، لیکن ہم سمجھوتا کر ہی لیتے ہیں. خیر، من دخل السوق، دوسری حدیث سنیے. جو انسان بازار میں داخل ہو فاشترا ہدیۃ او تحفۃ، اور انسان وہاں سے کسی چیز کی خریداری کرے، تحفہ خریدے، ہدیہ خریدے، کس کے لیے؟ اپنے گھر کے لیے، اور پھر اس کو حمل کر کے اٹھا کے کہاں جائے؟ اپنے گھر جائے. حدیث کے جملے سنیے، حدیث کیا کہہ رہی ہے. کہہ رہے وہ انسان جو بازار میں داخل ہو اور اپنے اہل عیال کے لیے ہدیہ خریدے، تحفہ خریدے، گفٹ خریدے، کچھ ان لوگوں کے لیے خریدے، اور اس کو لے کے جب وہ گھر جاتا ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ کہ حامل صدقۃ الی قوم محاویج. یہ انسان جو اپنے گھر والوں کے لیے کچھ لے کے جا رہا ہے، چاہے وہ پھل کی صورت میں ہو، چاہے وہ مٹھائی کی صورت میں ہو، چاہے وہ بچوں کے لیے چاکلیٹ کی صورت میں ہو، چاہے وہ کپڑے کی شکل میں ہو، چاہے وہ کھلونوں کی شکل، کسی بھی شکل میں اپنے اہل و عیال کے لیے اگر کچھ لے کے جا رہا ہے تو یہ جو لے کے جا رہا ہے یہ صرف اور صرف بازار سے، مارکیٹ سے سامان لے کے نہیں جا رہا. حدیث کہہ رہی کہ حامل صدقۃ الی قوم محاویج. اس انسان کی مثال ویسے ہی ہے جیسے یہ صدقے لے جا رہا ہو ان لوگوں کے لیے جو ضرورت مند ہے. اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ لے کے جانا یہ کس کے مانند ہے؟ جیسے انسان صدقے کو لے جا رہا ہو، کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو. اس انسان کا جانا بھی اب ثواب ہے.
बाजार में जाना कोई सवाब नहीं रखता, लेकिन जब इस नियत से जाए तो सवाब है, इबादत है। बाजार से आना कोई इबादत नहीं है, लेकिन जब अपने घर वालों के लिए हदिया, तोहफा, तहाइफ, खाने पीने की चीजें, चॉकलेट, खिलौने, कपड़े, कुछ ऐसा लेके आए, तो बाजार से घर की तरफ आना, ये पूरा रास्ता इबादत में बसर हो रहा है। तवज्जो कर रहे हैं आप? अब सुनिए, बेटी की अहमियत क्या है इस्लाम में, जहां तक आवाज जा रही है वो सुने। लड़की और लड़के में फजीलत किसको हासिल है? बेटी और बेटे में फजीलत किसको हासिल है? हदीस कहती है वल यबदा मिनल इनास, और जब हदियों का लिफाफा खोलो, हदियों का झोला खोलो, वो जो लेके आए हो, जब उन्हें बांटना शुरू करो, ये तुम्हारा, ये तुम्हारे लिए लाए, ये तुम्हारे लिए लाए, ये तुम्हारे लिए लाए, तो पहले कहां से शुरू करो? का बेटी से शुरू करो। बेटे से नहीं शुरू करो। कहां से शुरू करो? बेटी से शुरू करो। इस्लाम में बेटी का विकार ये है, बेटी की अजमत ये है। इस्लाम क्या कहता है? जब घर आओ तो सबसे पहले हदिया, तोहफा या खाने पीने की चीज जो भी लेके आए हो, अगर किसी के हाथ में रखो तो वो कौन हो? कहा बेटी हो। रसूल अकरम ने अपनी जिंदगी में करके यही दिखाया है। जब मदीने से निकलते थे तो सबसे आखिरी फर्द जिसके चेहरे का दीदार करते थे वो रसूल की बेटी होती थी। वापसी में सबसे पहले जिस चेहरे का दीदार करते थे वो भी रसूल की बेटी फातिमा होती थी। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये बेटी या ये है इस्लाम में बेटी की अहमियत, ये है बेटी की अजमत। हदीसें और भी हैं लेकिन सारी हदीसों का मौका नहीं। दूसरा मरहला है ज़ौजा का। सूरह रोम आयत नंबर 21 इरशाद होता है वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन। अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है, अल्लाह की आयतों में से एक आयत ये है। क्या है आयत? कि हमने अन खलक़ लकुम, कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे ही नफ्स से खल्क किया है। किसको? अज़वाजन, तुम्हारे ज़ौज को, तुम्हारे ज़ौज को। ज़ौज का मतलब क्या है अरबी में? ज़ौज का मतलब है साथी। ज़ौज का मतलब है साथी। ज़ौज का मतलब है हमसर। ज़ौज का मतलब शौहर नहीं है। ज़ौज में अगर खाली इस्तेमाल किया जाए ज़ौज, तो यही लफ्ज़ ज़ौज ज़ौजा के लिए भी इस्तेमाल होता है, यही लफ्ज़ ज़ौज शौहर के लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी तुम दोनों एक दूसरे के ज़ौज हो, ठीक, साथी हो दोनों के एक दूसरे के लिए। ज़ौजियत इस्लाम में इतनी अहमियत रखती है, ज़ौजियत इस्लाम में इतनी अहमियत रखती है कि इस्लाम क्या कह रहा है? वमिन आयातिही, ज़ौजियत को अल्लाह ने अपनी निशानियों में से एक निशानी करार दिया है। अल्लाह की निशानियों में से ज़ौजियत। अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन, हमने तुम्हें एक दूसरे का ज़ौज बनाया है, एक दूसरे का मुकम्मिल बनाया है, एक दूसरे का कामिल करने वाला बनाया है। न मर्द औरत के बगैर कामिल होता है, न औरत मर्द के बगैर कामिल होती है। याद रखिएगा ये बात। ये दोनों कभी एक दूसरे के बगैर कामिल नहीं हो सकते। उसके बाद कुरान आवाज देता है क्या? लितस्कुनू इलैहा। मैंने कहां से बात शुरू करी थी? सुकून की तलाश। दुनिया सुकून की तलाश यहां वहां कर रही है। अल्लाह कह रहा है ज़ौजियत में सुकून है, ज़ौजियत में सुकून है, शादीशुदा जिंदगी में सुकून है। कितनों के चेहरे
سوالیہ نگاہوں کے ساتھ مجھے دیکھ رہے ہیں. مولانا زوجیت میں سکون کی بات کر رہے ہیں. آپ اپنی لائف کے بارے میں جانتے ہیں کیا زوجیت سے سکون ملتا ہے؟ کہ زوجیت جب جذبات کی بنیاد پر ہو تو سکون نہیں ہے, احساسات کی بنیاد پر ہو تو سکون نہیں ہے, حسن کی بنیاد پر ہو تو سکون نہیں ہے, خاندان اور قبیلے کی بنیاد پر ہو تو سکون نہیں ہے, اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کی بنیاد پر ہو تو سکون نہیں ہے, ضرورت کی بنیاد پر ہو دنیاوی تو سکون نہیں ہے. لیکن جب یہ زوجیت عقل کی بنیاد پر ہوگی تو سکون پہنچائے گی, الفت کی بنیاد پر ہوگی تو سکون پہنچائے گی, دین کی بنیاد پر ہوگی تو سکون پہنچائے گی, دینداری کی بنیاد پر ہوگی تو سکون پہنچائے گی. اما دور حاضر کیسا غضب کا دور ہے, ایک دم معجزانہ دور ہے, اور عاجزانہ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ان چیزوں سے ذرا دوری بنائیے. ہم شیروانی شادی کی ہم دلائیں گے, تم لہنگا کون سا پہنو گی یہ ہم بتائیں گے, ڈیسٹینیشن ویڈنگ کرنی ہے یا لوکل کرنی ہے یہ ہم بتائیں گے, کون سے شاپنگ مال سے کپڑا آئے گا یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے, کون سا باورچی کھانا بنائے گا یہ ہم بتائیں گے, کمرہ کس کلر سے پتایا جائے گا یہ ہم بتائیں گے. ہو گئی شادی, 1 مہینے بعد دونوں کورٹ میں کھڑے ہیں. اما دیکھیے یہ جیتی جاگتی مثال ہے. ہمارے غضنفر صاحب 38 سال ساتھ میں رہے, نہ لہنگا دلایا نہ شیروانی پسند کری, ان کی مرضی ان کی مرضی والدین کی مرضی سے دونوں نے نکاح کیا, 38 سال ساتھ میں رہے اپنی مرضی سے, جذبات و احساسات کی بنیاد پر. دنیا جسے لو میرج کا نام دے رہی ہے, اما مہینے بھر چل جائے تو بہت بڑی بات ہے. صلوات بر محمد و آل اسٹینڈرڈ ہے, اسٹینڈرڈ ہے. اب آج کل تو یہی ہوگا صاحب, ایک نیا ٹرینڈ آ رہا ہے, ایک نیا ٹرینڈ آ رہا ہے. اسلام لڑکیوں کی پڑھائی سے تھوڑی منع کرتا ہے. اسلام لڑکیوں کو تعلیم دینے, اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیجئے, اعلیٰ سے اعلیٰ. لیکن اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیتے وقت اگر لڑکی گھر آئے اور اس سے شادی کی بات کی جائے, بیٹا آپ 25 کی ہو گئی ہو, اب سوچ رہے ہیں آپ کی شادی کر دے, اور لڑکی کہے ہیں شادی, ابھی کہاں شادی, ابھی تو ہمیں نوکری کرنی ہے, بس یہ سمجھ لیے کہ انفیکٹڈ ہو گئی, ابھی تو ہمیں نوکری کرنی ہے. اسلام میں لڑکیوں کی تعلیم سے نہیں روکا گیا. اسلام میں لڑکیوں کی تعلیم کی اہمیت اس بنیاد پر نہیں ہے کہ وہ نوکری کرے, اس بنیاد پر ہے کہ آنے والی نسل کو بہترین بنائے. تربیت کرنے کے لیے اس تعلیم کا اہتمام کیا گیا ہے. آپ جا کے تاریخ اٹھا کے دیکھیے, وہ آج سے پڑھیں گے تو ہفتے بھر میں کورس کمپلیٹ ہو جائے گا. جا کے دیکھیے یہ جو بڑی بڑی شخصیتیں آپ کو دکھ رہی ہیں, ان میں سے کن کی ماں نوکری کرتی تھی, جاب کرتی تھی, بہترین تھی, پڑھی لکھی تھی, صاحب کردار تھی, عبادت گزار تھی, مومنہ تھی, حسین کی عزادار تھی, تب جا کے تربیت کری ہے. تو کوئی خمینی بنا, کوئی خامنائی بنا, کوئی سیستانی بنا, کوئی حسن نصر اللہ, جاب کرنے سے ایسے مرد میدان پیدا نہیں ہوتے. صلوات پر محمد و آل محمد. ایک جملہ کہہ رہا ہوں بڑی آہستہ سے, لیکن جملہ بہت وزنی ہے. مرد بن جانا یہ عورت کا کمال نہیں ہے, مرد میدان بنا دینا یہ عورت کا کمال ہے. انا الذی سمتنی امی حیدرا, میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اپنی آغوش میں تربیت اس طریقے سے کی جائے, اور میرا لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو اس ماں پر جس کی مجلس میں آپ اور ہم سب جمع ہوئے ہیں. آپ دیکھیے, بہت زیادہ تو مجھے علم نہیں ہے, ملاقات تو میری بہت زیادہ ہوئی آپ سے, جب بھی آیا کہیں نہ کہیں ملاقات ہو ہی گئی غضنفر صاحب سے, لیکن ان کے بچوں سے اتنی زیادہ آشنائی نہیں, ملاقات ہوئی بھی ہوگی تو یہ ہم نہ پہچانے کہ یہ کس کے بچے ہیں.
لیکن آج جب پہنچے تو ہم نے چہروں کو دیکھا تو تینوں بچوں کے چہرے پہ الحمدللہ یہ داڑھی اس بات کی نشانی ہے کہ گھر کا ماحول دینی تھا. ورنہ آج کل تو پیرنٹس کہتے ہیں بیٹا بہت بڑی ہو گئی، جاؤ شیونگ کرواؤ، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے. اس ماحول میں بچوں کے دین کے لیول کو مینٹین کر لے جانا یہ باپ کا کام نہیں ہوتا ہے، یہ ماں کی تربیت کا اثر ہوتا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے ان کو ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے. یہ سکون کب پیدا ہوگا اس کے لیے بھی پروردگار نے اسی آیت میں ذکر کر دیا. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، سورہ روم آیت نمبر 21. اور ہم نے، اللہ نے، ہم نے ان دونوں کے درمیان قرار دیا کس چیز کو؟ دو چیزوں کو، مودت اور رحمت. یہ دو چیزیں سنبھال کے رکھیے، کبھی رشتے خراب نہیں ہوں گے. مودت جذبات کی بنیاد پر جو محبت کی جائے. اب کیا کریں جب ویب سیریز اتنی دیکھی جائیں گی سماج میں 2 بجے رات تک، تو نتیجہ یہی ہوگا. پہلی نظر کا ہے، ایک طرفہ ہے، اور وہ تو محبت تو اندھی ہوتی ہے. یہ سب فلمی باتیں ہیں جناب، اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا. اندھی محبت کا اسلام نہ قائل ہے نہ اس کی تائید کرتا ہے. اسلام میں جس محبت کو صحیح قرار دیا گیا ہے وہ ہے عقلی محبت اور منطقی محبت، لاجک کی بنیاد پر جو محبت کی جائے. ہم حضرت علی سے اندھی محبت کرتے ہیں یا عقلی محبت کرتے ہیں؟ نام علی پر ایک زوردار صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ہم حضرت علی سے اندھی محبت کرتے ہیں یا عقلی محبت کرتے ہیں؟ بھائی میں تو اندھی محبت نہیں کرتا، آپ کا مجھے پتہ نہیں. میں اندھی محبت نہیں کرتا، اور جو اندھی محبت کرتا ہو میں اس کو محب نہیں سمجھتا. حضرت علی سے میں، اور مجھے لگتا ہے آپ بھی میرے ساتھی ہوں گے، عقلی محبت کرتے ہیں. یہ عقلی محبت صاحب کیا ہے؟ کہ عقلی محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم آنکھ بند کر کے حضرت علی کو نہیں مانتے. ہمیں پتا ہے کہ علی سب سے بہتر ہیں اس لیے مانتے ہیں. علی سب سے بہتر ہیں اس لیے مانتے ہیں. اچھا ہمیں کوئی تعصب بھی نہیں ہے، ہمیں کسی سے کوئی حسد اور جلن نہیں ہے، کوئی تعصب نہیں ہے. آج نہیں، کل نہیں، آج اسی وقت آپ کوئی ایسا لے آئیے جو علی سے بہتر ہو، ہم اس کو مان لیں گے. میں تو مان لوں گا جو علی سے بہتر ہو. کیوں؟ اس لیے کہ میری عقل یہ سکھاتی ہے کہ بہتر کو ماننا یہ عقل مندی کی دلیل ہے. تم بہتر لاؤ، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن لا نہیں سکتے. کیوں؟ اما جب 56 ملک مل کے خامنائی نہ بنا سکے. 56 ملک مل کے جب خامنائی نہ بنا سکے تو پوری دنیا مل کے کیا خاک حضرت علی کو بنائے گی؟ حضرت علی دنیا کے بنانے سے علی نہیں بنے ہیں، انہیں اللہ نے علی بنایا ہے تو علی بنے ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. ازدواجی زندگی، شادی اسلام کا واجب حکم تو نہیں ہے، لیکن ایک ایسا مستحب ہے جو بہت ضروری ہے. دور حاضر میں جہاں ہر طرف نیوڈیٹی کی بھرمار ہو، ہر جگہ، سوشل میڈیا سے لے کے ٹی وی چینلز تک، ویب سیریز ہو، او ٹی ٹی ہو، وہ تو وہاں تو ہے ہی، وہاں تو ہر طریقے کی.
ہر جگہ جہاں آپ دیکھیں گے، سوشل میڈیا ہو، چینلز ہوں، OTT پلیٹ فارمز ہو، ہر جگہ. ایسے میں اس سے پہلے کہ نوجوان بہک جائے، بھڑک جائے، غلط راستوں پر چلا جائے، شادی کر دیجیے. بہت بڑی ذمہ داری ہے. گھر کے ماحول کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، بچوں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ماں باپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. صاحب دیکھیے، امریکہ میں بیٹھے NSA نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کو یہ پتا ہے کہ بھوپال میں بیٹھا ہوا فلاں محلے کا فلاں ہاؤس نمبر ان صاحب کا بیٹا یہ دیکھ رہا ہے. اس کو پتا ہے، NSA کو پتا ہے. ماں باپ کو نہیں پتا کہ بیٹا کیا دیکھ رہا ہے. اب وہ ہمت بھی ختم ہو گئی ہے کہ والدین اپنے بیٹے سے موبائل لے کے چیک کر سکے کہ دیکھیں کیا کیا دیکھا. غور کر رہے ہیں آپ؟ پہلے والدین نوجوانوں کے اٹھنے سے پریشان تھے. ارے شہزادہ سلیم 11 بج گئے، اب تو اٹھ جائیے. تمہارے باپ اکبر نہیں ہیں، خود سے کمانا پڑے گا، خود سے کھانا پڑے گا. پہلے اٹھنے سے پریشان تھے کہ صاحب کب اٹھیں گے. نہ جانے اللہ نے ان کے لیے شاید الگ سے سورج بنایا جو 12 بجے نکلتا ہے. پہلے والدین نوجوان بیٹے کے اٹھنے کو لے کے ٹینشن میں رہتے تھے کہ یہ اٹھے گا کب. اب پریشان ہے کہ یہ بیٹا سوئے گا کب. ایک دم سامنے کی چیزیں عرض کر رہا ہوں. بہت زیادہ ٹیڑھی میڑھی گفتگو کرنے کا عادی نہیں، سخت الفاظ کا استعمال نہیں کرتا ہوں، صرف اس لیے کہ تاکہ بات ہر ایک ذہن تک پہنچے. توجہ کریے، بیداری کا وقت ہے، جاگنے کا وقت ہے، کنٹرول کرنے کا وقت ہے، اپنے بیٹے پر بہت زیادہ وقت دینے کا وقت ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ والدین اپنے بیٹے کے اوپر کہاں وقت خرچہ کریں گے جس گھر کی والدہ اس کو سیریل سے فرصت نہیں، جس گھر کے والد کو ویب سیریز سے فرصت نہیں. جب ایک سیریل میں ایک سیریز میں بزی رہے گا تو بیٹا تو پھر 2 بجے سوئے، 3 بجے سوئے، 12 بجے سورج نکالے، 1 بجے سورج نکالے، کیا فرق پڑتا ہے. اللہ نے کہا ہم نے زوجیت میں سکون رکھا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ قرار دیا. عورت جب زوجہ بنتی ہے تو وجہ سکون بن جاتی ہے. اب آپ بتائیے، 2 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. کیا؟ اب حدیث بھی سنتے جائیے. اگر میری آواز پہنچ رہی ہو جا کے اپنے اپنے گھروں میں یہ حدیث بتائیے گا. اور اگر آپ کی زوجہ، آپ میں سے کسی کی زوجہ خدا کرے ایسا نہ ہو، اگر آپ کی خدمت سے ادھر ادھر بھاگتی ہے تو اسے یہ حدیث سنائیے. حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو زوجہ، جو خاتون اپنے شوہر کی 7 دن خدمت کرتی ہے، پروردگار عالم اس 7 دن کی خدمت کے عوض اس پر سے جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے. اتنا بڑھیا آفر کہاں ملے گا؟ کہیں ملے گا؟ اس لیے کہ جو بھی گارنٹی لے گا، جو بھی دے گا 50% ڈسکاؤنٹ ہی دے گا. ٹھیک ہے؟ اور کہاں دے گا؟ اسی دنیا میں دے گا. اور اس ڈسکاؤنٹ کے نام پہ جتنا سڑا گلا ہے سب نکل جائے گا. افیکٹڈ اور ڈیفیکٹڈ اور انفیکٹڈ جتنا بھی ہوگا سب ہم اٹھا کے لے آئیں گے کہ چھوٹ چل رہی ہے، بمپر آفر. ٹھیک ہے؟ سیل ہے. اللہ کہہ رہا ہے اگر زوجہ اپنے زوج کی، اپنے شوہر کی 7 دن خدمت کرے، اللہ جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیتا ہے، 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے. اور یہی نہیں، ابھی اور ہے آگے، ایک آفر اور ہے.
ان 8 دروازوں میں سے اختیار اس کے پاس ہے، جس دروازے سے جانا چاہے چلی جائے۔ اگر عام زوجہ کو اللہ شوہر کی خدمت کے عوض 8 دروازے دے سکتا ہے، تو اگر کوئی زوجہ فاطمہ جیسی ہو، شوہر علی جیسا ہو، تو اب اگر فاطمہ کو علی کی خدمت کے عوض اللہ ساری جنت کی مالکہ بنا دے۔ یہ ہے عورت کی اہمیت، بیٹی کی عظمت، یہ ہے زوجہ کی عظمت، ٹھیک ہے۔ اب ایک مرحلہ اور ہے ماں، تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ ماں۔ حدیثیں بہت سی ہیں زوجہ کی اہمیت کے اوپر، گھر کے کاموں کو لے کے، ایک گلاس پانی کو پلانے کو لے کے، بہت سی چیزیں، ساری چیزیں عرض نہیں کر رہا ہوں چونکہ وقت آلریڈی جو ہے وہ 1 گھنٹہ سے اوپر ہو چکا ہے۔ بھئی یہ ماں کے سلسلے میں آخری بات سنیے اور میں ختم کروں۔ بیٹی یہاں ہے، زوجہ اس کی اہمیت یہ ہے، وجہ سکون ہے۔ ماں، ایک شخص حاضر ہوا، یا رسول اللہ یہ بتائیے میں نیکی کرنا چاہتا ہوں کس کے ساتھ کروں؟ کہا اپنی ماں کے ساتھ نیکی کروں۔ میں نیکی کرنا چاہتا ہوں کس کے ساتھ کروں؟ مرحومہ کے بیٹے یہ حدیث سنیں خاص طور سے، کس کے ساتھ کروں؟ اپنی ماں کے ساتھ کروں۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ نیکی کرنا چاہتا ہوں کس کے ساتھ کروں؟ اپنی ماں کے ساتھ کروں۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ اب اس کے بعد اگر نیکی کرنا ہو تو کس کے ساتھ کروں؟ کہا اپنے باپ کے ساتھ کروں۔ 3 مرتبہ ماں کے لیے، 1 مرتبہ باپ کے لیے۔ اس کا مطلب اگر دنیا کی ساری نیکیوں کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو 3 حصہ ماں کو ملتا ہے، 1 حصہ باپ کو ملتا ہے۔ اور دنیا یہ کہہ رہی ہے اسلام میں عورتوں کو حق کم دیا گیا۔ ارے آپ بتائیے کس کو زیادہ دیا گیا؟ عورتوں کو زیادہ دیا گیا یا مرد کو زیادہ دیا گیا؟ توجہ ہے؟ ایک شخص رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ دنیا کا کوئی ایسا گناہ نہ ہوگا جو میں نے انجام نہ دیا ہو، کیا بخشش کی گنجائش ہے؟ کہا ہے۔ کیسے؟ کہا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، ماں کے ساتھ نیکی کرو۔ یا رسول اللہ ماں تو نہیں ہے، جاؤ اپنے باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، حسن اخلاق سے پیش آؤ، ان کے ساتھ ان کی اچھی خدمت کرو۔ چلا گیا، رسول اکرم نے اپنے صحابیوں کی طرف متوجہ ہو کے کہا کاش اس کی ماں زندہ ہوتی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ماں زندہ ہوتی؟ کہا اگر ماں زندہ ہوتی تو ماں کی خدمت زیادہ جلدی گناہوں کو معاف کروا دیتی۔ یہ ہے ماں۔ اب میں ساری گفتگو کو سمیٹ کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جہاں سے گفتگو شروع ہوئی تھی اس کو نظر میں رکھیے گا، اور یہ آخری جملہ اس مجلس کا۔ اسلام کے اوپر انگلی اٹھانے والے لوگ اسلام کی دشمنی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو مرتبہ نہیں ہے، اسلام میں عورت کے حقوق نہیں ہیں، اسلام میں عورتوں کو وہ رائٹس نہیں دیے گئے ہیں۔ میں نے اسلام میں عورت کا ایک کردار ہے بیٹی وہ بھی بتا دیا، ایک کردار ہے زوجہ وہ بھی بتا دیا، ایک کردار ہے ماں وہ بھی بتا دیا، اور تینوں جگہ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ بیٹی کہاں پر ہے، زوجہ کہاں پر ہے، ماں کہاں پر ہے۔ ان تینوں مرحلوں کو دیکھنے کے بعد مجھے یہ لگتا ہے دنیا یہ جو چلا رہی ہے بے مطلب چلا رہی ہے، اس لیے کہ بیجا حقوق و رائٹ کے نام پہ عورتوں کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہیں مرد کے برابر لایا جائے، بلکہ اسلام میں عورتوں کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ مرد کو ضرورت ہے کہ عورت کے برابر لے کے کھڑا کیا جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کون اتنے رائٹس دے گا؟ میں تسلیت پیش کرتا ہوں مرحومہ کے بیٹوں کی خدمت میں، ان کے شوہر کی خدمت میں۔ ہمارے یہاں ایک لفظ کا استعمال ہوتا تھا
شریک حیات، لفظ بڑا وزنی لفظ ہے یہ، وائف ہو، مسز ہو، یہ ہو وہ، شریک حیات کے معنی کو سمجھیے۔ شریک حیات یعنی زندگی کے ہر دکھ سکھ میں یہ میری شریک ہے، میں اس کا شریک ہوں۔ جب یہ فکر ذہنوں میں آتی ہے تب ازدواجی زندگی جنت کا نمونہ بن جاتی ہے، تب جا کے کہیں انسان 38 سال زندگی گزار پاتا ہے، ورنہ سال 2 سال انسان چلتا ہے، ٹھیک ہے آپ سیپریٹ ہو جاتے ہیں، آپ الگ ہم الگ۔ غور کیا آپ نے؟ بس ایک حدیث اور سنیے، بیٹوں کے لیے یہ حدیث میں عرض کر رہا ہوں، اور ان تمام بیٹوں کے لیے کہ جن کے سر پہ باپ کا سایہ باقی ہے، جن کے سر پہ باپ کا سایہ باقی ہے، اور خاص طور سے مرحومہ کے بیٹوں کے لیے کہ اب ان کے پاس اللہ کی ایک نعمت باپ کی شکل میں بچی ہے۔ حدیث سنیے، رضا اللہ فی رضا الوالد، اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، سخط اللہ فی سخط الوالد، اللہ کا غضب باپ کے غضب میں ہے، یعنی اگر باپ ناراض ہے تو خدا ناراض ہے، باپ راضی ہے تو خدا راضی ہے۔ لہذا اب اللہ کی اگر یہ غیر قدر نعمت آپ کے پاس ہے تو کوشش کریے کہ باپ ہمیشہ راضی رہے، اور باپ جس بات سے ناراض ہو کبھی وہ کام نہ آپ کریے نہ دیگر وہ افراد جن کے سروں پہ باپ کا سایہ باقی ہے۔ نعمت ہے، نعمت۔ اللہ کی رضا اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ باپ کی رضا ہے۔ باپ راضی نہیں ہے تو اللہ بھی راضی نہیں ہوگا۔ بیٹے کو راضی کرنا ہے خدا کو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے باپ کو راضی رکھے، بغیر باپ کی رضایت کے اللہ کی رضا ملنے والی نہیں۔ بس عزیزان، ماں راضی نہ ہو تو خدا راضی نہیں ہوتا، باپ راضی نہ ہو تو خدا راضی نہیں ہوتا، تو پھر اس انسان سے تو قطعاً خدا راضی نہیں ہو سکتا جس سے وہ ناراض ہو جائے جسے رسول نے اپنی ماں کا، فاطمہ جیسی رحمت للعالمین کی بیٹی جس کا دل میں اتنا نرم ہو، اتنا نازک ہو، جو اپنے مصلے پر پہلے پڑوسیوں کے لیے دعا کرتی ہو، مدینے کے لوگوں کے لیے دعا کرتی، کیا وہ کسی سے ناراض ہو سکتی ہے؟ ہاں، اگر ظلم ایسا ہو کہ جس کے بارے میں فاطمہ مرثیہ پڑھنے لگے کہ سبت علیہ مصائب اللہ ونہا، کہ میرے اوپر مصیبتوں کے وہ پہاڑ توڑے گئے کہ اگر یہ مصیبتیں دن پہ پڑتی تو مثل شبہ تاریخ بدل جاتے وہ رات، تاریخ شبوں میں تبدیل ہو جاتے وہ دن، تو اگر ایسی مصیبتیں ہوں تو پھر فاطمہ بھی ناراض ہوتی ہیں، اور جن لوگوں سے فاطمہ ناراض ہو جائیں خدا کبھی ان سے راضی نہیں ہو سکتا۔ میں ایک مرتبہ پھر تسلیت پیش کرتا ہوں، تعزیت پیش کرتا ہوں کہ اللہ مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ آپ کو ان کے غم میں صبر کا حوصلہ دے، اللہ آپ کو اجر عظیم عنایت فرمائے۔ ارے آپ نے اپنی زوجہ کے انتقال کی خبر سنی ہوگی، یقیناً آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں گے، آپ زاروں قطار روئے ہوں گے، بچے زاروں قطار روئے ہوں گے، سر و سینہ پیٹ پیٹ کے گریہ کیا ہوگا، لیکن ہم نے مدینے میں دیکھا کہ علی کو جب بچوں نے خبر شہادت سیدت و نساء العالمین سنائی ہے، علی مسجد سے نکلے ہیں تو فاصلہ تو بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن علی کئی جگہوں پر بیٹھ گئے، علی سے چلا نہیں جا رہا ہے۔ علی جب شہزادی کے نزدیک پہنچے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، ارے
بعد رسول تم نے علی کو تنہا چھوڑ دیا، اب علی کا تنہائی میں مونس و مددگار کون ہوگا؟ ہاں عزیزان محترم، میں بچوں کی خدمت میں تسلیت پیش کرتا ہوں، یقیناً آپ روئے ہوں گے، زارو قطار روئے ہوں گے، لوگ آپ کے گھر پہ آئے ہوں گے، دروازے پہ آئے ہوں گے، آپ کو سینے سے لگایا ہوگا، آپ کو گلے سے لگایا ہوگا، تسلی دی ہوگی، دلاسا دیا ہوگا، لوگوں کا ایک ہجوم ہوگا، ارے کم سے کم آپ کو اپنی والدہ کے جنازے پہ رونے کا تو موقع ملا۔ آئیے علی کے گھر کو دیکھتے ہیں، شہزادی کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور علی بچوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ بلند آواز سے گریہ نہ کرنا، کہیں دشمنوں کو پتہ نہ چل جائے کہ رسول کی بیٹی اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ تاریخ کہتی ہے حسن و حسین آستینوں کو منہ میں بھر بھر کے گریہ کر رہے تھے تاکہ گریہ کی آواز بلند نہ ہونے پائے۔ علی پردے کے پیچھے غسل دے رہے ہیں، سلمان ادھر کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ سلمان نے ایک منظر دیکھا کہ حسین تو آہستہ رو رہے ہیں لیکن امام حسن جو بڑے بھائی ہیں بلند آواز سے گریہ کر رہے ہیں۔ نزدیک پہنچے، آواز دیتے ہیں، اے مولا حسن، ارے کیا آپ نے اپنے بابا کا یہ حکم نہیں سنا کہ بلند آواز سے گریہ نہ کیا جائے؟ یہ دیکھیے حسین چھوٹے ہیں، چھوٹے بیٹے کو ماں سے زیادہ الفت ہوتی ہے، یہ حسین چھوٹے ہو کے آہستہ گریہ کر رہے ہیں، آپ بلند آواز سے گریہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسن کہتے ہیں، اے سلمان، ارے وہ منظر جو میری نگاہوں نے دیکھا ہے اگر حسین نے دیکھا ہوتا تو حسین بھی اسی طریقے سے گریہ کر رہے ہوتے۔ مولا آپ نے کیا منظر دیکھ لیا؟ ارے سلمان نہ پوچھو، میں اپنی ماں کے ساتھ فدق کا وثیقہ لے کے جب دربار سے نکلا، بنی ہاشم کی گلیوں سے ہوتا ہوا اپنی ماں کے ساتھ گھر کو آ رہا تھا کہ راستے میں دوسرے ملعون نے میری ماں کا راستہ روکا، بھرے بازار میں میری ماں کے ہاتھ سے وہ وثیقہ لیا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، پھر اس کے بعد بھرے بازار میں میری ماں کے رخسار پہ میری آنکھوں کے سامنے ایک تماشا رسید کیا۔ اے سلمان، ارے جس بیٹے نے اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کی بے حرمتی ہوتے ہوئے دیکھا ہو وہ نہ روئے تو کیا کرے؟ اے سلمان، کیا میری ماں اس قابل تھی؟ سيعلم الذين ظلموا وأي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره ربنا تقبل منا هذا القليل إنك أنت السميع العليم إنك على كل شيء قدير۔ التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ شگفتہ زیدی بنت وجیہ الحسن کی روح کو ایصال کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی سامنے سے ہٹ جانا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ایھا الحسن المجتبی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الله طالب الفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بارد الطموس. السلام عليك يا سلطان العرب والمحجر يا أبا الحسن علي بن صلى الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب رسول الزمان الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك الجنات وجعلنا من أعوان الله وبركاته. آپ حضرات فاتحہ میرے شریک دلائیے نظر فاتحہ ہو ہے اس طرح یہ آن لائن ہے.